جامعہ نعیمیہ کے ناظم اعلیٰ علامہ ڈاکٹر محمد راغب حسین نعیمی نے کہا ہے کہ اسلام میں توہم پرستی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ توہم پرستی ایمان کمزور ہونے کی علامت ہے۔ نفع و نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور دین حنیف میں حلال اور حرام کی واضح تعلیمات موجود ہیں، اور اسی طریقے سے اگر وہ شخص جو کہ کسی بھی حوالے سے توہم پرستی کرتا ہے اس پر عذاب بھی ہوگا۔ دنیا بھر کے مسلمانوں پر مصائب کی اہم وجہ اسلامی تعلیمات سے دوری اور اتحاد کا فقدان ہے۔ قرآن و سنت کی بالادستی میں ہی امت مسلمہ کی ترقی کا راز پوشیدہ ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ایک عوامی اجتماع سے تب کیا جب انہوں نے لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ جہالت سے مبرہ اور دلائل و براہین سے مزین ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے۔ دین اسلام میں خرافات کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اسلامی تعلیمات میں کوئی دین مہینہ قطعاً منحوس نہیں ہے۔ منحوس تو انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں اور انہی پر خیر و شر کا دار و مدار ہوتا ہے۔ ماہ سفر منحوس نہیں، اسے تو سفر المظفر اور سفر الخیر کہا جاتا ہے، یعنی کامیابی اور خیر و برکت کا مہینہ۔ شریعت میں کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جس میں شادی سے منع کیا گیا ہو۔ بحیثیت مسلمان ہمیں رسومات اور خرافات سے بچتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اسلام کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہوگی، کیونکہ انسان کی حقیقی کامیابی محسن انسانیت کے اسوہ حسنہ کی کامل پیروی پر مضمر ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ احباب کو کچھ ایسے واقعات بتاؤں گا، 2 یا 3 غالباً، کہ جن میں آپ کو پتہ چلے گا کہ توہم پرستی کس طریقے سے چل رہی ہے اندرون سندھ کے اندر۔ اندرون سندھ کے علاقے دادو میں لوگوں نے توہم پرستی کی انتہا کر دی ہے۔ اندرون سندھ کے علاوہ دادو میں پیر گاجی شاہ کے مزار میں ان کی بلی کا مزار بھی بنا دیا گیا ہے، جہاں لوگ آ کر دعائیں مانگنے لگے ہیں۔ لوگوں نے یہ جو بلی ہے اس نے باقاعدہ قبر بنا کر اس پر حاضری لوگوں نے دینا شروع کر دی ہے۔ بلی کی باقاعدہ قبر پر لوگ جو ہیں وہ دعائیں مانگنے کی بات کرتے ہیں۔ گاجی شاہ کے عرس پر جو ہے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بلی جو ہے یہ نیچے سے اٹھ کے باہر آ جاتی۔ یہ عرس ہر سال 11، 12 اور 13 فروری کو منعقد کیا جاتا ہے، جس میں پاکستان کی بالخصوص بلوچستان، سندھ اور پنجاب سے عقیدت رکھنے والے لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ جوگ در جوگ حاضری دینے جاتی ہے۔ اور گاجی شاہ کی مزار کے گدی نشین نے بتایا کہ پیر گاجی نے بیرونی قابض قوتوں کے خلاف لڑتے ہوئے اپنی جان دی۔ ان کی میت کو اونٹنی پر لاد کر بھیجا گیا۔ گاجی شاہ کی اونٹنی کی قبر بھی ان کے مزار کے قریب موجود ہے، جس پر سانس بند کر کے زائرین 7 چکر لگاتے ہیں، جس سے مبینہ طور پر ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ بلی سے متعلق مشہور ہے کہ وہ مرشد گاجی شاہ کی محبوب پالتو بلی تھی، اور دلچسپ بات تو یہ ہے کہ اس بلی کی موت کی بھی اپنی ہی ایک کہانی ہے۔ اس بلی نے بھی اپنے روحانی مرشد کے گرد چلتے اپنی جان دی۔ گدی نشین کے مطابق سالانہ عرس میں شرکت کے لیے آنے والے سینکڑوں زائرین پیر گاجی شاہ کی اونٹنی اور بلی کی قبر پر بھی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے مرشد سے منسوب ہر چیز سے محبت کرتے ہیں۔ گدی نشین منظور کھوسوں سے جب یہ گفتگو کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ کچھ لوگ کم عقلی اور لا علمی کی وجہ سے بلی کی قبر کو سجدہ کرتے ہیں اور ہمارے بارہا منع کرنے کے باوجود باز نہیں آتے۔ انہوں نے بتایا کہ مرشد گاجی شاہ جو ہیں وہ جنوں کے بادشاہ ہیں، اور ذہنی امراض سے 2-4 افراد ہر سال مقامی 7 سرندہ پر موج کر کے تب تک دھمال ڈالتے ہیں جب تک وہ بے ہوش نہ ہو جائیں۔ بے ہوش ہو جانے کے دوران انہیں شفا اور جنات سے نجات ملتی ہے۔ یہ تو ہوا ناظرین ہمارے ملک کا حال۔ اب آپ کو اپنے ہمسایہ ملک کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتاتے ہیں کہ بھارت میں توہم پرستی اس انتہا پر پہنچ گئی کہ انسانیت بھی ذلیل و خوار ہو کر رہ گئی۔ نحوست سے بچنے کے لیے 4 سالہ بچے کی شادی کتے کے ساتھ کر دی گئی۔ تفصیلات یہ بتاتی ہیں کہ بھارت میں توہم پرستی اس انتہا کو جا پہنچی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی خود ساختہ روایات جو اس نے بنائی ہوئی ہیں وہ انسانی وقار سے بھی آگے نکل چکی ہیں۔ بھارت میں آئے دن کوئی نہ کوئی واقعہ ایسا ہو جاتا ہے جو بھارتی معاشرے کی تنزلی اور فکری گراوٹ کا ثبوت ہوتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ بھارتی ریاست جھارکھنڈ کے علاقے پوٹکا میں پیش آیا، جہاں ایک 4 سالہ بچے کو نحوست سے بچنے کے لیے اس کی شادی ایک کتے کے ساتھ کر دی گئی۔ بچے کے گھر والوں کی جانب سے کتے کے ساتھ شادی کی چھوٹی سی تقریب منعقد کی گئی، اور اس میں گاؤں کے دیگر افراد نے بھی شرکت کی اور بچے کو نحوست سے بچنے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا گیا۔ اب یہ ایک ایسی بات ہے جس کو سن کر یقیناً آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے ہوں۔ یہ تو کچھ نہیں ہے، ایک اور خبر آپ احباب کے لیے میں لے کر آیا ہوں توہم پرستی پر مبنی۔ یہ تمام حدود پار گئی۔ ناظرین میرا مقصد یا کسی ہمارے اس کنٹینٹ کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم کسی جو ہے وہ قوم کے اوپر سواریہ نشان اٹھا رہے ہیں۔ ہم لوگ اس ذہنی کیفیت پر بات کر رہے ہیں کہ بلاؤں سے بچنے کے لیے نوجوان لڑکے نے کتے سے شادی رچائی ہے اور توہم پرستی اپنے عروج پر ہے۔ اسی طریقے سے ایک نوجوان کی ایک چوہیا کے ساتھ شادی کر لی گئی تھی،
اور یہ بھی گزشتہ چند دن پہلے کی بات ہے۔ اسی طریقے سے توہم پرستی انسانیت کی تذلیل کا باعث بننے لگی ہے۔ حال ہی میں ایک خاتون نے بلاؤں سے چھٹکارا پانے کے لیے ایک کتے سے شادی کر لی۔ اس کے خاندان والوں کا ماننا ہے کہ لڑکی پر بری بلاؤں کے اثرات ہیں اور انہیں دور کرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ اس نوجوان لڑکی کی جو ہے وہ شادی وہ کتے سے کر دی جائے۔ اب اس طریقے کی چیزیں جب دنیا کے وہ ممالک دیکھتے ہیں جو کہ ترقی یافتہ ہیں، جن ممالک کی ہم پیروی کرنا چاہتے ہیں، اور صریح طور پر واضح طور پر ہم ان کی پیروی کرتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کی طریقے کے بن جائیں، ان لوگوں کو اگر ہماری ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے تو یقیناً وہ ہم پر ہنستے ہیں۔ اللہ نے جب انسان کو پیدا فرمایا، اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا فرمایا، ایک ایسی ذات بنا کر پیدا فرمایا جس ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو سب بتایا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ فرشتے کہتے رہے کہ یا اللہ یہ زمین میں جا کے فساد کرے گا، جھگڑا کرے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ امیدیں تھیں ہم پر، اور انسانیت آج کس جو ہے وہ ڈگر پر چل پڑی۔ سوچئے آپ بھی، ہمارے اپنے معاشرے میں پاکستان میں بے شمار ایسی خرافات پائی جاتی ہیں، روزانہ ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا، ہم راستہ تبدیل کر لیتے ہیں۔ رات کے وقت ناخن کاٹنے سے منع کیا جاتا ہے، بال آپ نے جس وقت کاٹنے، جھاڑو نہیں دینا شام کے وقت۔ صفائی نصف ایمان ہے، اگر شام کے وقت آپ کے گھر میں اگر کوئی گندگی آ گئی ہے اس کا کیا مطلب ہے آپ شام کو وہاں پہ صفائی نہیں کریں گے؟ سو ناظرین غور کیجئے، حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسان کو جو بنیادی چیزیں عطا کی گئی ہیں ان چیزوں کا انسان کو جو ہے شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ شکر جتنا زیادہ کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں اور دے، تو اتنا زیادہ ہم اگر شکر کرتے ہیں، یہ معذرت کے ساتھ یہ کہ باقاعدہ خدا نے اپنی کتاب معلیٰ میں ارشاد فرمایا ہے کہ شکر ادا کریں اور ایسی چیزوں سے آپ بچے رہیے۔ اردو پوائنٹ دیکھنے کا شکریہ۔ السلام علیکم۔